السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال جو پچھلے کئی دنوں سے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فوت شدگان کی طرف سے، میت کی طرف سے قربانی کا کیا معاملہ ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ آنے والی ہے، اور اگر ہم اپنے فوت شدہ رشتہ داروں، وہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان رشتہ داروں کے لیے قربانی کرنا چاہیں تو اس کے اندر شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک موٹی سی بات بتا دوں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، فوت شدگان کی طرف سے، مردہ کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، اور اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ اچھا، روایات میں جو آتا ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دمبا اپنی طرف سے قربانی کرتے تھے اور ایک دمبا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ وہ روایت بھی میں آپ سے ذکر کروں گا، پہلے مسائل سمجھا دوں پھر وہ روایت بھی۔ تو میت کی طرف سے جو قربانی ہوتی ہے نا، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ مرحوم نے قربانی کرنے کی وصیت کی تھی اور اس کے ترکے میں مال بھی تھا، تو اس کے 1/3 ترکہ اس وصیت کو پورا کرنا لازم ہے، اور اس قربانی کے گوشت کو صدقہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو میت کی وصیت والا معاملہ ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر جو ہے اس گوشت کو صدقہ کیا جاتا ہے، اور مالداروں کے لیے اس وصیت کی قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ اچھا، اگر دوسری صورت یہ کہ اگر میت نے قربانی کرنے کی وصیت نہیں کی، بلکہ کوئی عاقل بالغ شخص، کوئی رشتہ دار، بیٹا، پوتا، نواسا، بھتیجا، بھانجا، بھائی، باپ، کوئی عاقل بالغ شخص اپنی خوشی سے میت کے لیے قربانی کرتا ہے، تو یہ قربانی حقیقت میں قربانی کرنے والے کی طرف سے ہوگی۔ اب چونکہ عاقل بالغ کا ورڈ آ گیا نا، عاقل بالغ مرد نہیں ہے، عاقل بالغ ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ بھئی کسی کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور وہ بیوی کے استطاعت رکھتی ہے، وہ اپنے شوہر کی طرف سے قربانی کرنا کرے، کوئی منع نہیں ہے۔ اچھا، شوہر اپنی مرحوم بیوی کی طرف سے کرنا چاہتا ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ تو اس لیے عاقل بالغ کا لفظ ہے، عاقل بالغ، اس لیے نا جو شریعت کے مسائل ہوتے ہیں نا، اس میں ایک ایک ورڈ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ قربانی جو ہے حقیقت میں قربانی کرنے والے کی طرف سے ہی ہوگی، اور اس کا ثواب میت کو پہنچے گا، اور اس قربانی کا گوشت مالدار اور فقیر سب کھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ میت نے وصیت نہیں کی تھی نا اس کی۔ اچھا، اب یہ جو دوسری صورت ہے نا، جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وصیت نہیں کی تھی، کوئی عاقل بالغ شخص اپنی خوشی سے میت کے لیے قربانی کرتا ہے، تو اس کے بھی پھر 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ میت کے نام پر ایک حصہ بڑے جانور میں یا ایک پورا چھوٹا جانور یہ قربانی کی جائے، ٹھیک ہے، ایک طریقہ یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والے اپنی واجب قربانی کے علاوہ ایک اور حصہ بڑے قربانی کا یا کوئی چھوٹا وٹ ایور اٹ از، یہ قربانی کرے اور اس کا ثواب میت کو پہنچا دے، تو دونوں صورتیں جائز ہو گئی۔ تو اس میں ایک چھوٹا سا فرق ہے کہ ایک قربانی میت کے نام پر بھی ہو سکتی ہے، کہ اسی کے لیے خاص آپ نے قربانی کی کہ بھئی یہ میرے والد صاحب کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ قربانی میں نے کی اپنی واجب کے علاوہ دوسری، اور میں نے کہا کہ باری تعالیٰ یہ قربانی میری تو 2 قربانیاں ہیں نا، تو میری جو دوسری قربانی ہے اس کا ثواب میرے والد کو پہنچا دے۔ اچھا، اس کی تفصیلات جو ہے نا آپ کو رد المحتار علی الدر میں بھی مل جائیں گی، جلد 9 صفحہ نمبر 484۔ اچھا، اسی طرح آپ کو فتاوی قاضی خان علی ہامش الفتاوی الہندیہ کی جلد 3 صفحہ 352 پر بھی مل جائیں گی۔ اچھا، اب اس کے اندر میں نے جیسے آپ سے ذکر کیا کہ یہ جائز ہے کہ اپنی واجب قربانی کے علاوہ اگر استطاعت ہو تو میت کی جانب سے قربانی کرنا یہ جائز ہے۔ اگر کوئی مرحومین کی جانب سے قربانی کا خواہاں ہے تو ایک حصہ، ایک سے زیادہ، جو بھی آپ کر سکتے ہو وہ آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ اچھا، جو روایت میں نے آپ سے ذکر کی تھی نا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈھے سینگ والے بقرعید کے دن ذبح کیے۔ جب انہیں قبلہ رول لٹایا تو فرمایا کہ میں نے اپنے کو اس کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمان و زمین پیدا کیے، دین ابراہیمی پر ہوں، ہر بے دینی سے الگ، مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت رب العالمین کے لیے ہے۔
اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں مطیعین سے ہوں۔ الہی یہ تجھ سے ہے اور تیرے لیے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے بسم اللہ اللہ اکبر، پھر ذبح فرمایا۔ اس روایت کو امام احمد نے روایت فرمایا، امام ابی داؤد نے، امام ابن ماجہ نے، امام دارمی نے، اور پھر امام احمد، امام ابی داؤد اور امام ترمذی ایک اور روایت لاتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا اور کہا بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ الہی ہے میری طرف سے اور میری اس امت کی طرف سے جو قربانی نہ کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی الرحمہ ہے نا۔ وفی روایت، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد، کہ اسے تو محمد اور آل محمد کی طرف سے قبول فرما اور امت کی طرف سے قبول فرما، پھر آپ نے قربانی فرمائی۔ اچھا، اسی طرح مشکات المصابیح میں ایک روایت آتی ہے حضرت حنش سے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ 2 بکرے قربانی کر دیتے تھے، تو میں نے عرض کیا کہ یہ کیا ہے، آپ 2 کیوں قربانی کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ کی طرف سے بھی قربانی کیا کروں، لہٰذا میں حضور کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ اب اس ضمن میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ حضرت علی 3 بکرے قربانی کرتے تھے، 2 حضور کی طرف سے مطابق آپ کی حیات شریف کی، اور ایک اپنی طرف سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعد وفات مرحوم کی طرف سے قربانی دینا جائز ہے۔ ہاں، اگر میت کی قربانی ہو تو اس کا سارا گوشت خیرات کر دیا جائے گا۔ اگر وارث اپنی جانب سے محض ثواب کے لیے میت کی طرف سے قربانی کرے تو خود بھی کھائے اور فقراء اور امیر سب کو کھلائے، یعنی کہ قربانی تو وارث کرے یا کوئی شخص کرے، اور قربانی کرنے کے بعد اپنی واجب قربانی کے علاوہ اس کے کہے کہ باری تعالیٰ قربانی میری طرف سے، لیکن ایصال میں فلاں کو کر رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو یہ قربانی میں پھر خود بھی کھائے، فقراء اور امیر سب کھائیں، لیکن اگر میت کی جانب سے قربانی ہوئی تو پھر وہ سارا فقراء کو ہوگا، امیر نہیں کھائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قربانی تو تبرک ہے، نام کی قربانی سے کہیں کسی کا ذہن ادھر نہ چلے جائے، ہم اللہ ہی کے لیے قربانی کرتے ہیں، یاد رکھو، لیکن اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچاتے ہیں۔ تو وہ جو قربانی ہے وہ تو تبرک ہے، مسلمان برکت کے لیے اسے کھاتے ہیں، اور آج بھی بعض خوش نصیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، اور ان کی اصل یہی حدیث ہے۔ اچھا، علامہ ابن عابدین شامی جو ہیں، انہوں نے بھی الدر المختار کتاب الاضحیہ، اس کے اندر الجلد 9 صفحہ 395 میں بھی اسی طرح لکھا ہے، اس کی تفصیلات وہاں بھی یہ موجود ہیں۔ تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ہی اسی معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں یا ایسے تھاٹ پروسیسز رکھنے والے مکاتب فکر بھی ہیں جو اس سے اختلاف رکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو فوت ہو گئے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنے کی جو احادیث مبارکہ سے استدلال کیا جاتا ہے وہ اس کے خلاف ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے جو لوگ ہیں، جو سلفی اپنے آپ کو کہتے ہیں بعض، یا اہل حدیث یا وہابی جو ہیں، وہ ابن عبد الوہاب نجدی کے فالوورز، اس لیے سے انہیں وہابی کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے قائل نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا ایک قول وہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے تھے کہ مجھے یہ چیز زیادہ پسند ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ جاریہ کر دیا جائے، قربانی نہ کی جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ ہم اسے قابل حجت نہیں سمجھتے جو پیش کی جاتی ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دلیل نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے علاوہ وہ آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے، میں ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ جب میں اس طرح کی ویڈیو بناتا ہوں جہاں ہم سنی حضرات کا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، احناف کا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، تو لوگ نیچے آ کے سوال کرتے ہیں میں نے فلاں مولوی کو سنا، میں نے فلاں کو سنا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے وہ کہا، میرا دوست یہ کہتا ہے۔ اس لیے میں وہ پوائنٹ آف ویو بھی رکھ رہا ہوں تاکہ وہ ان سوالات کے جوابات بھی آپ کو آٹومیٹکلی مل جائیں کہ وہ لوگ اس رائے سے اختلاف رکھتے ہیں، اس لیے وہ باتیں کرتے ہیں جو آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے ہاں یہ بھی مل جائے گا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس حدیث کو دلیل بنا کر یا ان حدیث کو دلیل بنا کر جو لوگ حضور کی طرف سے قربانی کرتے ہیں ان کا یہ عمل باطل ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو
اگین جسٹ سو دیٹ یو انڈرسٹینڈ کہ وہ آپ سے اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں. تو اب سنی حضرات کے ہاں یہ مسئلہ یوں ہی ہے کہ اگر استطاعت ہو تو میت کی طرف سے بھی قربانی کرنا جائز ہے، بلکہ مستحسن ہے بعض علماء کے نزدیک. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر میت کے لیے الگ الگ حصہ رکھنا ضروری ہے. کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اپنی، مثال کے طور پہ کسی شخص کے دادا دادی فوت ہو گئے ہیں، والد فوت ہو گئے ہیں، تو اب وہ اگر ان کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو ایک دادا کی طرف سے ہوگا، ایک دادی کی طرف سے ہوگا، ایک والد کی طرف سے ہوگا، یا تو وہ 3 چھوٹے جانور کرے گا یا ایک بڑے جانور میں 3 حصے لے لے گا، تو وہ ان کی طرف سے ہوگا. ایک حصہ ایک سے زیادہ مرحومین کے لیے کافی نہیں ہوتا. تو اب کوئی آدمی کہے کہ بھائی اگر میں ایک سے زائد مرحومین کے لیے کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے الگ الگ کرنا ہوگا. البتہ اپنی طرف سے ایک نفلی قربانی آپ کر سکتے ہیں، اس طرح کہ آپ کے ذمہ جو واجب قربانی تھی نا وہ تو آپ نے دے دی. اب آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کے لیے انفرادی قربانی کریں. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے بڑے جانور میں 2 حصے لے لیے. ایک حصہ تو وہ تھا جو آپ کے ذمہ واجب تھا، اور ایک حصہ آپ نے نفلی قربانی کی، کیونکہ اپنے واجب کے علاوہ جو بھی آپ قربانی کریں گے اس کے علاوہ وہ نفلی ہوگی نا. اس نفلی قربانی کو آپ نے کہا کہ باری تعالیٰ یہ قربانی تو میری طرف سے ہے، پر اس کا جو ثواب ہے وہ فلاں 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 مرحومین کو پہنچا دے. تو نفلی عبادت کو آپ ایک سے زائد لوگوں پر ایصال کر سکتے ہیں، اس میں آپ ملٹیپل لوگوں کو انکلوڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی طرف سے ایک نفلی قربانی کی، اس کا ثواب آپ ایک سے زائد مرحومین کو بخش سکتے ہیں. لیکن اگر مرحوم کی طرف سے قربانی ہوگی تو ہر مرحوم کی طرف سے ایک قربانی ہوگی. تو یہ ایک موٹا سا مسئلہ امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری امت کی طرف سے ایک مینڈھا قربان کیا تھا، کہ قربانی آپ کی تھی، ایصال پوری امت کو کیا. تو اگر کسی کی گنجائش ہو تو مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کرنے کی بھرپور کوشش کرے، کیونکہ یہ بڑی فضیلت اور ثواب کا کام ہے. وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ثواب کا کام ہو وہ بہتر ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مبارک کا جو قول ہے وہ اس طرف راجع ہوئے زیادہ کہ کوئی ایسا کام کریں جس سے ان کو مسلسل ثواب ملتا رہے، کہ قربانی تو ون ٹائم عمل ہے. وہ ان کا اجتہاد تھا اس مسئلے میں. بہرحال یہ ہے بڑی فضیلت اور ثواب کا کام، اور یہ انشاءاللہ تعالی مردوں کے دفع عذاب اور رفع درجات کا سبب بنے گا. انشاءاللہ تعالی دفع عذاب یعنی ان سے عذاب کو ٹالنے، دور کرنے کا، اور رفع درجات یعنی ان کے درجات آخرت میں بلند کرنے کا. اللہ سبحانہ وتعالی تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، آمین. تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سوالات کے آپ کو طویل تسلی بخش جوابات مل گئے ہوں گے. اگین میں اس بات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، آپ میں سے شاید کچھ لوگ اکتا جا رہے ہیں کہ ہم اس چینل کے اوپر تفصیلاً جوابات اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہر شخص کو وہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. اس لیے بعض بات میں دوبارہ ملٹیپل ٹائمز آپ سے ریپیٹ کرتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ مختلف اینگلز سے بات کو سمجھ سکیں. اور کبھی کبھی ایک ہی جملے کو جو مشکل اردو میں ہوتا ہے اس کو آسان کر کے بھی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بعض دفعہ انگریزی کے الفاظ کا سہارا لے کے بھی، کیونکہ کچھ لوگوں کی اردو اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، تو وہ انگریزی کا ذرا اس میں ٹچ آ جائے تو ان کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. بہرحال آئی ہوپ that answers the question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.